الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین برادران اسلام، آج بتاریخ 1 شوال سن 1441 ہجری مطابق 24 مئی سن 2020 نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے نیو شالیمار کالونی بوسٹن روڈ ملتان میں جامع مسجد صدیق اکبر ادارہ خیر المعارف میں ہم سب اکٹھا ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر آج اکثر ممالک میں عید الفطر کا دن ہے۔ لوگ نئے یا دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جامع مساجد یا عید گاہوں کا رخ کر رہے ہیں اور شکرانے کے نوافل نماز عید کی صورت کے اندر ادائیگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ 6:45 بجے نماز عید کی ادائیگی یہاں پر انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ یہ عید الفطر ہم سب جانتے ہیں کہ ابتلاء اور آزمائش کے دورانیہ میں ہم سب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو ابتلاء اور آزمائش مختلف طرق سے اہلیان پاکستان پر اور پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ کرونا وائرس کی صورت میں، ٹڈی دل کی صورت میں، ڈینگی مچھر کی صورت میں، ابھی 2 دن قبل جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے بعد وطن عزیز پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر جو حادثہ رونما ہوا، قیمتی جانیں جو کہ 100 سے کچھ زیادہ افراد جو کہ اپنی عید گزارنے کے لیے اکثر اپنے گھروں کو واپس ہو رہے تھے، منزل تک پہنچ بھی گئے، منزل سامنے نظر بھی آ رہی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا اور وہ اللہ کو لبیک کہہ گئے۔ معجزاتی طور پر 2 افراد وہاں سے بچے۔ یہ بہت بڑا صدمہ وطن عزیز پاکستان کے لیے ہے۔ اس دورانیے میں ہم
نماز عید کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین کے درجات آخرت کو بلند سے بلندتر فرمائے، ان کی شہادت کے اس مقام کو قبول فرمائے اور شہادت کا درجہ ان کو عطا فرمائے، اور یقیناً شہید ہیں۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع تھا، لوگ جمعۃ الوداع کی ادائیگی کر رہے تھے، رمضان کا دن تھا، اور ان میں سے اکثریت یقیناً روزے کی حالت کے اندر ہوگی۔ تو اس دورانیے میں جب اس طرح کی موت کا آ جانا شہادت کا مقام ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں انتقال کر جائے، اللہ رب العزت اس سے عذاب کو بھی ہٹا لیتے ہیں۔ رمضان مبارک، اور پھر یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور پھر اس کا بھی جمعۃ الوداع تھا، جس کے اندر یہ دار فانی سے دار بقا کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت جو زخمی ہوئے ان کو جلد صحت یابی نصیب فرمائے، اور جو شہادت کا مقام پایا ان کے درجات آخرت کو بلند سے بلندتر فرمائے۔ اور پھر اس آزمائش اور ابتلا کے دور کے اندر جس وقت کہ ہم عرصہ دراز سے چل رہے ہیں، ایک معاشی اضطراب بھی یہاں وطن عزیز پاکستان کے اندر موجود ہے، معاشی اضطراب، اور یہ کرونا وائرس کی وبا سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، جاری اور ساری ہے۔ گلہ اور شکوہ کسی کا نہیں کرنا چاہیے، اور غیبت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم کسی کی غیبت اور چغلی مت کرو، پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ جو کہ اس کے چہرے پر اور اس کے منہ پر کی جائے، اسے ناگوار گزرے، تم اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے الفاظ مت کہا کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اگر کوئی اس طرح کی غیبت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ اپنی میت جو کہ اس کا سگا بھائی ہے اس کے گوشت کو نوچنا۔ وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک اس کو ناپسند جانتا ہے کہ بھائی ہے، پھر اس کی موت واقع ہو گئی، اور موت کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جتنی بھی ناراضگی انسان کی ہو، بڑا دل پسیج جاتا ہے اس کا کہ بھائی تھا، ناراضگی تھی میری، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا، دل پسیج جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اس پر اگر اس کا گوشت نوچنے کے مترادف ہو، یہ ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، انسان تو انسان، حیوان بھی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور اپنے ہم جنس کے جو مخلوق ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بھائی بند ہے، انسان نہیں ہے، دوسری مخلوقات میں سے ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ہی ہم پلہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوا، اس کو محفوظ کرنے کی سعی اور کوشش کر رہا ہوتا ہے، انسان تو پھر اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ غیبت چغلی نہیں کرنی چاہیے، یہ بات میں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ لیکن کرونا وائرس سے پہلے سے ایک عرصہ دراز سے جو کہ ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان اور اہلیان وطن کے ساتھ جو چل رہا ہے، اس کا شکوہ اور گلہ کرنا حکمرانوں سے ہمارا بنتا ہے، اور حکمران نے جو موجودہ انہوں نے جو حسین خواب ہم سب کو دکھلائے اور جس کی خوبصورت نعروں سے ہم سب متاثر بھی ہے، وہ دن گیا، اور جس دن کے یہ جماعت اقتدار کے اندر آئی اور آج کا دن آیا، ہر طرف اضطراب ہی اضطراب چل رہا ہے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے میں درد دل حکمرانوں کے ساتھ حکمران کی بات کرنا یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اپنا درد دل انسان حکمران کے سامنے رکھتا ہے کہ آپ نے جس حسین عنوانات کے ساتھ اور نعروں کے ساتھ آپ نے ووٹ بھی حاصل کر لیے، اور پورے وطن عزیز پاکستان کی جو عوام ہے آپ کے ساتھ خوف اور امید لگا کر بیٹھی تھی، وہ دن بدن کرچی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ جو اپنی باعزت روزگار
ملازمت کی صورت کے اندر بے شمار کمپنیاں اپنے ملازمین کو روزگار سے محروم کر رہی ہیں، اور وہ بھی کیا کریں؟ ان کا بھی جواب کہ ہم کہاں سے لے کر آئے کہ اپنے ملازمین کو دیں۔ کاروبار دن بدن دگرگوں کیفیات کا شکار رہا۔ پہلے ٹیکس کے نام سے FBR اور نیب پیچھے لگ گیا، اور ان کی ہر طرح سے تجار کو، تاجروں کو پریشان کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے تاجروں، بڑے بڑے بازاروں کے اندر ایسی ہڑتال ہوئی کہ سن 47 سے لے کر آج تک اس طرح کی ہڑتال نہیں ہوئی۔ تاجروں نے کہا کہ ہمارا کاروبار چل رہا تھا، تجارت ہماری چل رہی تھی، لیکن عجیب عجیب انداز سے ٹیکسیز لگانا، پراپرٹی کا کاروبار چل رہا تھا، کپڑے کا کاروبار چل رہا تھا، دھاگے کا کاروبار چل رہا تھا، لیکن وہ تمام کے تمام کاروبار کے اندر ہم جب بغور اس کو دیکھتے ہیں، سب ٹھپ اور بند ہونے کی طرف پہنچ چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں اکثر۔ اور پھر جب کچھ ریلیف اس وقت بھی تجار نے کہا وطن عزیز پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کو، جب کرونا وائرس آیا اس کے بعد کچھ اس نے مراعات تو دی، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ ٹھپ ہو گیا، سارا کاروبار بند ہو گیا۔ ہم سب دعا بھی کر سکتے ہیں اور التجا بھی موجودہ گورنمنٹوں کے، انسان کے ہاتھ کے اندر کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، اسباب اختیار کرنا بندے کے دائرہ اختیار کے اندر ہوتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نظر مسبب الاسباب پر رکھنی چاہیے۔ تو اسباب اور ایک خوبصورت نظام و نظم وضع کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا موجودہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور مراعات دینا، اور اس کے اندر بے شمار ایسی مذہبی بھی اور معاشی بھی اس طرح کی تبدیلیاں یہاں پر آئی کہ جو کہ ایک وطن عزیز پاکستان کا درد دل رکھنے والا مسلمان اور پاکستانی پریشان ہو کر رہ گیا کہ میرے لیے تو میرا مدینہ جانا اور مدینہ تک پہنچنا انتہائی مشکل کر دیا گیا، جبکہ غیر مسلموں کے لیے، سکھوں کے لیے کرتارپور کوریڈور راہداری بھی نہ صرف کھول دی گئی بلکہ فری کھول دی گئی کہ یہ ایسا ہی ہے۔ بار بار یہ الفاظ کہنا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ہم مدینے جائیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ان کا مدینہ یہ کرتارپور کوریڈور ہے، یہ راہداری اگر ہم ان کو دے دیں تو ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، وہ بالکل فری کھول دی گئی۔ آسیہ ملعونہ جو کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر شروع سے لے کر سپریم کورٹ تک تمام انویسٹیگیشن جو ٹیمز تھی جن کا آغاز کیا سپریم کورٹ تک، یہ ثابت ہوا کہ یہ ملعونہ جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گستاخی کی مرتکبہ ہے۔ اس کو نہ صرف نکال باہر کر دیا گیا بلکہ یہ الفاظ تک کہے گئے کہ یہ اس کا اس کی ذمہ داری ہم نے لی اور ہم نے اس کو نکال باہر کیا، وگرنہ پاکستان کے حالات اس طرح کے نہیں تھے۔ ریاست مدینہ کے عنوان کے ساتھ یہ خواب ہم سب نے ایک خوبصورت دیکھا تھا، اور ایک عام آدمی نے، پاکستانی نے، میں نے اور آپ نے جو خواب دیکھا تھا کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر ہماری صحت، ہماری عدالت، ہمارا سرکاری محکمہ یہ درست ہو جائے گا، درست سمت کی طرف جائے گا۔ ایک عام آدمی کی جو ضروریات تھی وہ یہی ہوتی ہیں کہ صحت کی سہولیات اس کو ہسپتالوں کے اندر عمدگی کے ساتھ ملنے کا آغاز ہو جائے۔ جبکہ ہمارے ایک دوست مجھے بتلانے لگے، یہ سننے کی بات ہے، میرے ایک دوست نے مجھے بتلایا یہیں پر ابھی رمضان مبارک کے اندر کہ شعبان کے اندر رمضان مبارک سے چند تاریخیں پہلے شعبان کے آخری ایام چل رہے تھے، اور ہمارے یہاں گھر کے اندر والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ہم نے فوراً 1112 کو بلوایا، والد صاحب کو ایمبولینس کے اندر، ہم پہنچ گئے پرائیویٹ ہاسپٹل جو کہ نسر روڈ کے اوپر ہے، وہاں پر گئے تو ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ انتقال کر گئے۔ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین تو نکل گئی، لیکن ڈاکٹر نے ساتھ یہ الفاظ کہے جس طرح کے تیماردار میت کے ساتھ یا مریض کے ساتھ افراد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کرے دیکھے تو صحیح، شاید ان کی سانسیں بحال ہو جائیں، کوئی آلات لگائے، کوئی کچھ تو کرے، جس طرح منت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے آہستگی کے ساتھ کہا کہ ہمارے تعلیم، ہماری علم کے مطابق اور ہم نے جو دیکھا اس کے مطابق تو آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مگر پھر بھی تسلی کے لیے سامنے نشتر ہے، آپ نشتر لے جائیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ فوراً 1112 والے کو کہا کہ آپ برائے مہربانی سامنے ہمیں نستر کے اندر لے جائیں تاکہ تسلی ہو جائے، شاید اللہ رب العزت مانی صاحب کو زندگی عطا کر دے۔ شعبہ قسمت کہ جب وہ ہم نستر روڈ پر پہنچے تو آگے ایک گاڑی جا رہی ہے ہونڈا سیوک، اس کے اندر جو ہے وہ 3-4 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آرام سے کچھ کھا پی بھی رہے اور ہمیں راستہ نہیں دے رہے، حالانکہ وہ 1112 جو ہے اپنا سائرن بھی بجا رہی ہے۔ وہ تھوڑا سا چونکہ وہ کیفیات اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹریفک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جلد از جلد مقام تک پہنچنے کی صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیور نے 1112 کے جب اس نے اس کو کراس کیا تو ہلکا سا اس کے بمپر کے اوپر جو اگلی طرف تھا وہ لگ گیا، اور انہوں نے 1112 کے پیچھے ہی اپنی گاڑی کو لگایا اور ٹھیک جو ہے وہ جو ایمرجنسی ہے نستر کی اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اپنی گاڑی کو اس کے پیچھے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب وہ کہہ رہے کہ ہمیں ہماری جو مریض ہے اندر اس کو نکالنے دو، کہا کہ نہیں پہلے حساب ہوگا، ہم اجازت نہیں دیں گے اس مسجد کو نکال لینے کی، اس مریض کو نکال لینے کی۔ اب ہم منت کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی ہمارے والد صاحب، ہماری زندگی کی متاع عزیز قیمتی ترین متاع نکل رہی ہے، اور انہوں نے واپس آ کر گاڑی جو ہے دروازے کے اوپر لگا دی، وہ اس کا ایمبولینس کا دروازہ نہیں کھولنے کی اجازت دے رہے۔ باتوں میں کھلا ہمیں کہ وہ جو ڈاکٹرز کی جہاں پر جو نوجوانوں کی ٹیم ہے اور جو جماعت بنی ہے اس کا صدر تھے، اس کا وہ صدر ہے، اور اس کے ساتھ میں 2-3 ڈاکٹر ہیں، وہ تینوں ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ تمام ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ہماری گاڑی کو بھی لگا اور اس طرح۔ اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ سارے معاملات ہم بعد میں کر لیں گے، یہ مسجد کو اور اس مریض کو جو نکال کر ہم ذرا ICU کے اندر جو ہے ایمرجنسی کے اندر لے کر چلے جائیں۔ انہوں نے ایسا نہ کیا، کہا کہ ہم بھی ہائپر ہو گئے، ہمیں بھی اپنا والد عزیز تھا، قیمتی متاع جا رہی ہے۔ کہ جب ہمارا معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا کہ وہ ڈاکٹرز بھی سارے، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی سارا اکٹھا ہو گیا، سب نے ہماری پٹائی کر لگانا شروع کی، مارنا شروع کیا، ہم لہو کہ اس کے بعد ہم نے جب ڈاکٹرز نے مزید کنفرم کر دیا کہ والد کی آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لہو لہان سرے پھٹے ہوئے سروں کی صورت کے اپنے والد کی میت کو لے کر ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بات یہاں پر ختم نہ ہوئی، ہم نے والد صاحب کی تدفین، نماز جنازہ اور تدفین کر لینے کے بعد 3-4 دن گزرے کہ ہمارے دروازے پر گھر کے اندر پولیس آ گئی کہ آپ کے خلاف مقدمہ بنائے، آپ کو جیل کے اندر جانا ہے۔ کون سا مقدمہ کہ ڈاکٹرز نے آپ کے خلاف FIR کٹوائی ہے اور اس کی پاداش کے اندر آپ کو جیل کے اندر جانا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ہاتھا پائی اور لڑائی کی۔ کہا کہ اب وہ درد دل کے ساتھ یہ الفاظ کے بڑے خواب دیکھے تھے کہ صحت کی سہولیات ملیں گی، ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہوگا، ڈاکٹر اپنے مریض کو دیکھ کر کسٹمر اور گاہک نہیں سمجھے گا بلکہ اس کے ساتھ مسیحائی کا معاملہ کرے گا، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گا۔ یہ خواب ہم سب نے دیکھا تھا، لیکن ابھی 1-1.25 مہینہ پہلے ہم اپنے والد کو پھٹے ہوئے سروں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے کر آئے، نماز جنازہ اور تدفین کے عمل کے بعد 2 دن گزرے کہ ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی تھے کہ کیا کہ تم نے ہماری گاڑی کو تھوڑا سا ٹچ کیوں کیا، معاملہ یہاں تک بڑھا۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ سوچا ہم اپنے دبئی سے، وہ یہ الفاظ ہے، دبئی سے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آئے تھے خواب کے ساتھ کہ اب یہاں وطن عزیز پاکستان کے تمام سہولیات ہمیں ملیں گی۔ وہ اپنے آنکھوں پر آنسو ضبط نہ کر سکا اور مجھے کہنے لگا کہ عثمان بھائی، ہم تمام بھائیوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا کہ یہاں پر کچھ ہمیں ایسا نظر نہیں آیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو استحصال یہاں پر کیا جا رہا ہے، تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے، میں وطن عزیز پاکستان یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کے ہاں جہاں پر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور مناجات کریں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ آئینہ بھی دکھائیں۔ ایسا صحت کی سہولیات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام وبا اور ابتلاءات اور آزمائشیں ہم پر جو ہے وہ آن پہنچی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ حکمرانی اور حق حکمرانی نااہلوں کو اور بے وقوفوں کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔
حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور فرمایا کہ نمبر 2، مال ان کے ہاتھ کے اندر جو بخیل ہوتے ہیں، بخیلوں کے ہاتھ کے اندر مال عطا فرما دیتے ہیں. وہ اپنے مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس کی آسودگی اور جو حق ہے جن کا ان تک پہنچانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. صدقۃ الفطر ہم سب نے نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہے. اس کی ادائیگی کا بھی اہتمام عام طور پر افراد نہیں کرتے، جو کہ واجب ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال بخیلوں کے ہاتھ کے اندر اللہ رب العزت دے دیتا ہے، اور کبھی بھی بخیل کے ساتھ اللہ رب العزت دوستی نہیں رکھتا ہے. دوستی ہمیشہ سخی کے ساتھ رکھتا ہے، اور سخی کا دوست ہوتا ہے اور سخی کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور پھر سخی کے ساتھ اگر وہ ظالم بھی ہو، خسر بختیار تاریخ کا ایک وہ کردار ہے کہ جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا خط اس نے پھاڑ دیا تھا. اللہ کے عذاب کے فرشتے متوجہ ہوئے، لیکن اللہ رب نے روک دیا. معلوم کس بنیاد پر؟ محبوب کا خط پھاڑا ہے. کائنات کا خلاصہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا. فرشتے عذاب کے متوجہ ہوئے خسر و بختیار کے لیے، لیکن اللہ رب نے ان عذاب کے فرشتوں کو روک دیا. پتہ معلوم کس بات پر؟ فرمایا اللہ رب نے یہ سخی ہے، سخاوت کرتا ہے. ظالم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی کرتا ہے، اور سخاوت بھی خوب سے خوب کرتا ہے. تو سخی کے ساتھ اللہ رب العزت کی دوستی ہوتی ہے. لیکن مال بخیلوں کے ہاتھ کے اندر پھر اللہ رب العزت سخیوں کے ہاتھ کے اندر نہیں رہتا ہے. بے وقت کی بارشیں اللہ برسانا شروع کر دیتا ہے. تیسری علامت فرمائی، بے وقت کی بارشیں اللہ رب العزت برسانے کا آغاز فرما دیتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں تو گرمی کی شدت 3-4 دن سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس سے پہلے آپ تمام جانتے ہو کہ بے وقت کی بارش ہو رہی تھی. اس وقت کی ہماری فصلیں اور گندم بھی تیار تھی. ایک ذمہ دار کی جو فصل سے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اور ہمارے پنجاب کا تو کلچر اور رواج ہے کہ سب سے زیادہ امید ذمہ دار اور کسان باندھ لیتا ہے اپنی گندم کی فصل کے ساتھ. لیکن بے وقت کی بارشیں ہو رہی تھی، ٹڈی دل آیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہو کہ ہماری گورنمنٹ اور ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ملتان، آپ کے اس شالیمار کالونی کے ذریعے ٹڈی دل آج کل پھر رہا ہے. فصلیں کی فصلیں تباہ کر دیتا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی اس کا تدارک نہ کیا گیا تو آئندہ سال خاکم بدان ہمیں فصل نہیں ملے گی، فصل اور اجناس نہیں ملے گی، تو بھوکوں مریں گے. تو کیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے؟ جنگ عظیم 2 کے بعد ملک شام، جو کہ آج کے جغرافی کے ملک شام کہلاتا ہے، وہاں کا دیجار نامی بستی ہے، اس کے اندر ٹڈی دل آیا. جنگ عظیم 2 کے بعد جب آج اس نے فصلوں کی فصلیں تباہ کر دی، مگر ایک کھیت کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تمام کی فصلیں تباہ ہو گئی، اور اس کھیت کی فصل تباہ بھی نہیں بلکہ اس کے اندر دگنا اضافہ ہوا. بات بادشاہ وقت تک پہنچی. بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ کہ یہ میرے پاس آئے، اور میں اس سے پوچھوں کہ تمہارے پاس اگر اس کا تدارک موجود تھا، اس کی دوا موجود تھی ٹڈی دل سے بچنے کے لیے، تو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیوں نہیں کی؟ ہمیں نہیں بتلایا، آپ نے دوسرے پڑوس کے اندر جو ذمہ دار ہے اس کو نہیں بتلایا، آپ نے بستی والوں کو نہیں بتلایا. تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس کوئی ایسی دوا نہیں ہے. کوئی دوا ہوتی تو میں لازمی طور پر شیئر کرتا، بتلاتا، اپنے ساتھ والے ذمہ دار کو بھی بتلاتا. میرے پاس کوئی دوا اس طرح کی نہیں ہے. ہاں ایک عمل ہے، اور وہ یہ کہ میں نے اپنی زمین کا عشر ادا کیا تھا. زمین میں سے جو فصل ہوتی ہے آپ جانتے ہو، ذمہ دار جاتا اس کا عشر ہوتا ہے، اور ہر فصل سے عشر ادا کرنا ہوتا. اور اگر وہ دوسرا مال پیسہ موجود ہو، کاروبار اور تجارت کا پیسہ موجود ہو، اس پر زکات ہوا کرتی ہے. کہا کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے، میں نے کوئی دوا نہیں اپنی فصل کو لگائی تھی، بلکہ میں نے اس زمین کا عشر ادا کیا. بادشاہ نے تجربے کے طور پر اپنے کابینہ کے افراد سے کہا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ عشر اپنی اپنی زمینوں کا ادا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹڈی دل ہمارے یہاں سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. تجرباتی طور پر
حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات یہ ارشاد فرمائی کہ تم اپنی فصلوں کا عشر ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس نے کہا کہ ہم تجرباتی طور پر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کابینہ کے افراد اور چند سمجھدار افراد نے اپنی زمینوں کا عشر ادا کیا، مٹڈی دل کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی یہ مخلوق تھی نا، انسان کے بس کے اندر بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی بساط سے باہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے امر کون کے ساتھ اس ٹڈی دل کا خاتمہ کر دیا، زمینوں کا عشر ادا کرنے لگے، باقی ساری کی ساری فصلیں محفوظ ہوگی، فصل محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے تئیں اپنے ذمہ واجبات جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی احسن طریقے کے ساتھ کریں۔ صدقۃ الفطر کے ادائیگی میں جمعۃ الوداع کے موقع پر بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جنس کے ساتھ نہیں بلکہ 4 اجناس کے ساتھ مختلف ادوار کے اندر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی ہے۔ پورے 2 سیر گندم، 3.5 کلو جو، کشمش یا کھجور، 3.5 کلو سوائے گندم سب سے کم درجے کی مقدار کے اندر، کہ جب جیسے جیسے حالات بنے ویسے ویسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ادا کیا۔ اب صدقۃ الفطر اگر 1.25 سیر گندم کے اعتبار سے دیکھیں تو 80 روپے احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ 100 روپے آپ ادا کر دیں۔ اب 100 روپے میں آج کل بھرے، آپ دیکھیں، آپ بتائیں کسی غریب پہ گزارا ہوتا ہے 100 روپے کے اندر؟ مشکل ہوتا ہے۔ ایک وقت کا وہ کھانا نہیں 100 روپے کا کھا سکتا، اچھا کھانا 100 روپے کا وہ نہیں کھا سکتا۔ تو ہم اگر کشمش اور کھجور کے اعتبار سے تقریباً 900 روپے بنتے، کشمش کے اعتبار سے 1000، درمیانے درجے کی اور عمدہ کشمش ہو تو 1200 روپے بنتے، 3.5 کلو 1200 روپے کے تناسب سے آپ ادا کریں تاکہ میرے بھائی بن جائے، جس کو میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر رہا ہوں اس کا کچھ بڑا بھی ہو جائے، وہ بھی عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ عید کی خوشیوں کو اپنے خاندان کے اندر بیٹھ کر، اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھ کر جو ہے وہ آسودگی محسوس کرے، عید کی خوشیوں کو محسوس کرے، اور آپ سب کو دعا دے۔ اور اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جب انسان دیتا ہے، مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کبھی بھی اس شخص کو بھوکے مرتے ہوئے نہیں دیکھا، پریشان نہیں دیکھا، جس کو اللہ نے دیا اس نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے۔ اللہ اس کو دوست بھی رکھتا ہے، اللہ اس سخی کو اپنا دوست بھی بنائے رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کا فہم بھی نصیب فرمائے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان سے تمام ابتلاءات اور آزمائشوں کو دور بھی فرمائے۔ وہ کرونا وائرس کی صورت کے اندر ہو، ٹڈی دل کی صورت کے اندر ہو، ڈینگی بچر کی صورت کے اندر ہو، اور وہ تمام جو طیارے کے حادثے کے اندر ہمارے بہن بھائی جو شہادت کا پروانہ پا چکے، اللہ ان کے درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور زخمی 2-3 جو ہیں اللہ ان کو جلد صحت یابی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور وہاں پر اللہ رب العزت پورے وطن عزیز پاکستان، پورے عالم اسلام، پورے عالم انسانیت کو اپنے رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے۔ اب ہم نماز عید الفطر کی ادائیگی کرتے ہیں، چونکہ سال کے بعد ادا کی جاتی ہے، عام طور پر ہم اس کا طریقہ کار ہمارے ذہن سے اوپر ہو جاتا ہے، تو اس کو تازہ کر لیتے ہیں کہ نماز عید کے لیے سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ اذان اور اقامت نہیں ہوتی، تکبیر بھی نہیں ہوتی۔ ہم سب ابھی صفحے بنائیں گے اور اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جائیں گے اور ہم ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور میں سے جب امام صاحب کہیں گے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جائیں گے، آپ بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھیں گے نہیں بلکہ ہاتھ چھوڑے رکھیں گے، پھر دوسری مرتبہ کانوں کی لو تک لے کر جا کر ہاتھوں کو ہاتھ چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں، تیسری مرتبہ بھی اس طرح تیسری زائد تکبیر پہلی رکعت کی کہی جائے گی، ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جا کر ہاتھ باندھ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ امام صاحب تلاوت کریں گے سورہ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، تکبیر کہیں گے، رکوع کے اندر چلے جائیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدوں کے لیے چلے جائیں گے، جلوس کریں گے، پھر سجدے کے لیے چلے جائیں گے، پھر تکبیر کریں گے، دوسری رکعت کے اندر ہم آ جائیں گے۔ امام صاحب سب سے پہلے
سورہ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، جب سورہ الفاتحہ اور ساتھ صورت ملائیں گے پھر 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اور اسی طرح